اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹا۔ آج ہمارا 21واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری نئی نظم سمارٹ سلیبس میں جو شامل ہے، حلال استقلال عنوان ہے اس کا، اور شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تھوڑا سا تعارف۔ ابوالاسر محمد حفیظ جلندری 1900 میں جلندر میں پیدا ہوئے۔ غزل اور نظم دونوں پر کمال گرفت حاصل تھی۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اس نظم کا ایک پس منظر ہے، یہ عام نظم نہیں ہے کہ کوئی بھی عنوان لیا، کوئی بھی موضوع لیا اور نظم لکھ ڈالی، بلکہ اس کا باقاعدہ ایک پس منظر ہے جو آپ لوگ سنیں۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارتی فوج نے رات 3 بجے جنرل چودھری کی قیادت میں بزدلوں کی طرح لاہور کی سرحد پر بغیر اعلان جنگ کیے حملہ کر دیا۔ اچانک، ہمیں کوئی اطلاع نہیں کی۔ خوش قسمتی سے بلوچ رجمنٹ ابھی بیدار ہی تھی، جس نے پاک فوج سے فوراً امداد طلب کی۔ بھارت برقی سیکٹر اور واگا سیکٹر تک BRB نہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 6 ستمبر سے 22 ستمبر تک 26 ستمبر تک بھرپور کوشش کے باوجود لاہور پر قابض نہ ہو سکا، ٹھیک ہے جی۔ 6 سے 26 تک یعنی 20 دن۔ 7 ستمبر کو بھارتی آرمی نے سیالکوٹ پر 600 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا، لیکن فقط 3 دن بعد بھارتی کمانڈر ان چیف نے یہ ناقابل یقین خبر سنی کہ اس کے جدید ترین T-55 روسی ٹینک مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، وہ بھی اس حریف کے ہاتھوں جس کے پاس صرف 150 ٹینک تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ نے جنرل سورن سنگھ کی قیادت میں سرگودا ایئر بیس پر حملہ کر دیا، جہاں MM عالم نے بیک وقت 6 طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا اور بھارت کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ الغرض اس خود ساختہ آگ سے نظر آتش ہونے کی بجائے بھارت خود ہی معاملے کو اقوام متحدہ کے پاس لے گیا، جس نے جنگ بند کرا دی۔ جنگ بندی کے بعد حکومت پاکستان نے سرگودا، لاہور اور سیالکوٹ کو بہادری کے صلے میں حلال استقلال عطا کیا، جو کہ 6 ستمبر کو ان تینوں شہروں کے ٹاؤن ہال کی عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ حلال استقلال بہادری کا نشان ہے، ان کی بہادری کے بدلے میں تینوں شہروں کو دیا گیا۔ یہ تھا اس کا پس منظر، یہ تشریح کے اندر آپ لکھیں گے۔ پہلا شعر، یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال مستقل مزاجی، ثابت قدمی، استحکام مضبوطی پختگی، انعام تحفہ، شہید خدا کی راہ میں جان قربان کرنے والا، غازی میدان جنگ سے کامیاب واپس آنے والا۔ مفہوم ہے اس کا، حلال استقلال ہمارے عزم و ثبات اور مضبوطی کا مظہر ہے، جو شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے قوم کو عطا کیا گیا تحفہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تشریح، حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اسلامی اقدار اور جذبہ حریت کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کے قومی ترانہ کے خالق کی حیثیت سے شہرت دوام حاصل کی۔ حقیقت یہ ہے
کہ دنیا کی ہر قوم اپنا جدا پرچم رکھتی ہے۔ کسی بھی پرچم کی حیثیت محض اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہوتی، بلکہ ہر پرچم کے پس منظر میں یا تو کسی قوم کی انتھک جدوجہد کی داستان مخفی ہوتی ہے، یا پھر پرچم کسی قوم کی تہذیب و ثقافت کا مظہر یا پھر مذہب کا عکاس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو دیا گیا ہلال استقلال پاکستانی فوج کے عزم و ولولہ اور ان شہروں کے باسیوں کی حب الوطنی، ثابت قدمی اور جذبہ شہادت کا مظہر ہے۔ مختصراً یہ کہ ہلال استقلال شہداء و مجاہدین کے عزم و استقلال اور ثابت قدمی کا ترجمان ہے۔ یہ پرچم پاکستانی مجاہدین کی بھارتی ٹڈی دل کے سامنے ثابت قدمی کا عکاس ہے، اور پاکستان کے ازلی دشمنوں کو یہ پیغام دیتا ہے: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جی بیٹے، توحید ایک اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدائے واحد کی عبادت کو کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ٹھیک؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یعنی مسلمان قوم کا نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہے، کیونکہ بیٹا یہ کسی انسان کو ہرانا نہیں ہے کہ سامنے والا انسان دوسرے انسان کو ہرا دے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ باطل حق کو کیسے ہرا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سچے مسلمان کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ ہزاروں مثالوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرچم لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کے باسیوں کے دوران جنگ مستقل مزاجی، ہمت اور پامردی کا بھی آئینہ دار ہے۔ کتنی ہمت اور جرأت سے ان لوگوں نے اس جنگ کو فتح کیا۔ یہ پرچم 1965 کی جنگ کے دوران میں پاکستانی سپاہیوں کی قربانیوں اور جذبہ حریت کا بھی ایک خاموش اظہار ہے۔ یہ پرچم پاکستانی مجاہدین کی روایات کا پاسدار ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: پرچم اسلام کو رکھنا ہمیشہ سر بلند، پرچم اسلام کو رکھنا ہمیشہ سر بلند، ہے یہی اپنی روایات کہن کا پاسدار۔ الغرض یہ پرچم ہمارے جذبہ جہاد اور ایمان کی پائیداری کا بھی ضامن ہے۔ اس لیے کسی بھی پاکستانی کی اس پرچم سے محبت ایک فطری امر ہے۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، یعنی رب کریم نے ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر نے ہلال استقلال کو میدان جنگ میں شہید ہونے والوں اور میدان جہاد سے فتح کے علم لہراتے ہوئے غازیوں کی طرف سے پاکستانی قوم کو دیا گیا ایک بہترین تحفہ قرار دیا ہے۔ سینکڑوں مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے خون سے اس پرچم کی آبیاری کی ہے۔ یہ پرچم ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بدلے میں وجود میں آیا ہے۔ یہ پرچم ان لوگوں کی عظمت و ہمت کا اظہار ہے اور پاکستانی عوام کے لیے تحفہ بھی ہے، جنہوں نے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے جدید ترین T-55 روسی ٹینکوں کے پرخچے اڑانے کے لیے اپنے جسموں کے بھی پرخچے اڑا ڈالے۔ نام نہاد بھارتی فوجی جو فتح کے نشے میں سرشار پاک سرزمین کو روندنے کے لیے اپنے ناپاک قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ان کو
ناکوں چنے چبوا دیے۔ پاکستانی قوم کے لیے یہ پرچم ایک عظیم تحفہ ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرچم صرف ایک عام سا کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم پاکستانی فوج اور مجاہدین کے جذبہ جہاد اور عالی حوصلگی کو عیاں کرتا ہے، اور پاکستانی قوم کو غازیوں اور شہداء نے اپنی جان پر کھیل کر یہ پرچم عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ تیار کرنا ہے، یہ ہمارے ٹیسٹوں میں شامل ہوگی نظم۔ ٹھیک ہے بیٹا، ساتھ ساتھ اس کا پس منظر تشریح میں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ پس منظر کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ صرف نظم نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ رقم کی گئی ہے اس میں۔